اس میں ہمارے مسلم بھائیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان کو جب آزاد کرانے کی باری آئی تھی تو جہاں پر ایک طرف برادران وطن شریک تھے اور دوسرے مذہب و ملت کے لوگ شریک تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کو یہ ہندوستانی مسلمان اس وقت میدان میں نظر آئیں گے۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ان اکابرین نے اس ملک کی آبیاری کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے اور تن کے گوڑوں اور من کے کانوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے انہوں نے کیا جد و جہد کی ہے اور کیا کوشش کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے بیویوں کو بیوہ کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر اپنی بیمار پڑی بیٹی کو روتے بلکتے اور سسکتے ہوئے چھوڑ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے مولانا حفظ الرحمان سیوہانوی علیہ الرحمہ انہوں نے کس طریقے سے میدان میں کودا ہے، اور سب کچھ ایک طرف، لیکن جب ہندوستان کی بات آئی ہے، اپنے ملک کی بات آئی ہے، اپنے دیش کی بات آئی ہے، اپنے وطن کی بات آئی ہے تو انہوں نے سب کچھ تو قربان کر دینا گوارا کر لیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بھی چیز سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ آج اسی چیز کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، آج اسی چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اسی چیز کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے لوگوں سے ہمارا اور آپ کا واسطہ پڑتا ہے، طرح طرح کی باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، لیکن کیا صحیح تاریخ ہے؟ اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین نے اس ملک ہند کو آزاد کرانے میں اور اس کا آئین بنانے میں کس کس طریقے سے جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا دور ایک ایسا دور ہے کہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اگر ہم اس طریقے پر اور ہم اس راستے پر لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، انہیں اپنے بزرگان دین اور اسی